بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں جی ایس ساکیو۔ 3 اگست 2026 کا دن ہے اور دوپہر کے 2 بجے اس وقت ایک طاقتور بارشی سلسلہ جو کہ فیصل آباد ڈویژن سے آگے کی طرف بڑھ رہا ہے، یعنی سمندری کمالیہ یا چیچا وطنی ساہیوال کی طرف میاں چنو کا علاقہ بھی آ سکتا ہے، عبدالحکیم کا بھی پیچھے شورکوٹ کینٹ شاید، اور جنگ، اور پیچھے جو ہے ڈیرہ اسماعیل خان سے آگے سرگودا کی طرف جو علاقے ہیں، یعنی 18 ہزاری کا شاید، اور پھر آگے احمد پرسیال کبیر والا کے دریائے بیٹ کے علاقے، یہاں سے وہ کنارہ کر کے جب ویدر ریڈار پہ دیکھتے ہیں تو وہ ایک اور سائیڈ لے کر جا رہا ہے۔ اور اس وقت اپر پنجاب میں شدید قسم کی بارش ہے، راولپنڈی اسلام آباد سے لے کر سرگودا سٹی شہر تک، اوپر کا جتنا بھی علاقہ آگے منڈی بہاؤدین، حافظ آباد، اوپر جیلم، یعنی راولپنڈی ڈویژن کی بات کر لوں، سرگودا ڈویژن کی بات، پھر آگے گجرات ڈویژن کی، گجرانوالہ ڈویژن کی، لاہور ڈویژن کی، ان علاقوں میں بارش ہے۔ اور جو ساہیوال ڈویژن ہے اس کے کچھ علاقوں میں ابھی نہیں ہے، پاک پتن وغیرہ، یہ شاید قصور کے ساتھ بھی بادل ہوں، یہ بیچ والا اکاڑے والا جو علاقہ ہے یہ رہتا ہے، اور اس کے اس سائیڈ پہ بھی بادل ہیں، اور مشرق سائیڈ پہ بھی، مغرب سائیڈ پہ بھی، اور جو فیصل آباد سے آگے کی طرف بڑھ رہا ہے سلسلہ، یعنی ساہیوال یا چیچا وطنی، کمالیہ، پیر محل، ان علاقوں میں، اور یہ آگے کی طرف بڑھ رہا ہے، یعنی آپ سمجھ لیں شمال سے جنوب کی طرف جا رہا ہے، اور یہ جائے گا ویاڑھی، لودرا یا بورے والا، میلسی اور بہاول نگر کی طرف جائے گا، اور چشتیاں اور بہت سارے علاقے، آپ ان کا نام لوں تو بڑی لمبی ویڈیو بن جائے گی۔ تو یہ ایک سلسلہ ہے جو پنجاب میں اچھی خاصی بارش برسائے گا اگلے چند گھنٹوں میں، اور اس وقت بھی شدید قسم کی بارش برسا رہا ہے۔ ایک اور جو سلسلہ ہے وہ جیسلمیر یا اس سے آپ سمجھ لیں کہ بھارتی سرحد میں ہے، اور وہ سیدھا جو ہے میلسی، ویاڑی، بورے والا، یا اس سے پیچھے جو جتنے بھی علاقہ جات ہیں سرحد کے ساتھ، جو چاہے بہاول نگر کے علاقے ہیں یا بہاولپور کے علاقے ہیں، ان میں وہ سلسلہ ہے اور آگے کی طرف بڑھ رہا ہے۔ اب دیکھو وہ کہاں تک جاتا ہے، اور یہ سلسلہ میں نے ابھی بتایا وہ کہاں تک جاتا ہے۔ اچھا، اس کے علاوہ وہی پہلے والی فلڈ وارننگ جاری کی گئی ہے اگلے 24 گھنٹوں کے لیے، یعنی 3 اگست سے 6 اگست تک انہوں نے کہا کہ دریا چناب میں نچلے سے درمیانے درجے کا سیلاب آ سکتا ہے، راوی میں بلو کے اوپر نچلے سے درمیانے درجے کا انہوں نے کہا، جیلم کے اپ سٹریم میں اسی طرح سے انہوں نے کہا، اور کسی یعنی چناب میں اونچے درجے کا بھی انہوں نے کہا کہ شاید وہ بن جائے۔ باقی کوئی بڑے سیلاب کی پیش گوئی ان 3 سے 6 اگست تک ایف ایف ڈی نے نہیں کی، این ڈی ایم اے نے نہیں کی۔ ایک اور بات میں جو اہم بتانے جا رہا ہوں ای سی ایم ڈبلیو ایف کی، کہ آگے چل کر چلیں، ہم یہ مان لیتے ہیں 6، 7، 8 اگست تک تو بارشی سلسلے اتنے طاقتور نہیں ہے جس سے فلڈ جنریٹڈ نہیں ہے، تو ہم کہیں گے کہ جی فلڈ نہیں آئے گا، تھوڑا بہت پانی آ جائے گا، 1 لاکھ، 1.5 لاکھ، 2 لاکھ اس طرح سے۔ لیکن آگے چل کر صورتحال کیا ہے، وہی ای سی ایم ڈبلیو ایف ماڈل کو جب میں دیکھتا ہوں، میں ابھی دیکھ رہا تھا 18 تاریخ کی، اس کی 15 دنوں کی، مطلب میں دیکھتا ہوں تو ان کی پریڈکشن، یعنی آج 3 تاریخ ہے تو اگلے 15 دنوں کی میں نے دیکھی 18 اگست تک، تو اس میں جو شملہ ہے یا ہماچل پردیش ہے، 18 اگست کو 539 ملی میٹر بارش انہوں نے بتائی کہ اس علاقے میں، اگر اتنی 18 کو آ جائے گی تو پھر تو 10 فیٹ 24 گھنٹوں میں پانی کا لیول اوپر جائے گا، اگر اتنی آتی ہے بقول مطابق ای سی ایم ڈبلیو ایف ماڈل کے۔ اب اس سے پہلے بھی بارشیں ہیں، بعد میں بھی بارشیں ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ 10 کے بعد زیادہ بارشیں سے بتدریج بڑھتے جائیں گی۔ اس کی میں آگے مثال دیتا ہوں کہ جو جموں و کشمیر کا علاقہ کٹھوعہ، جہاں پہ راوی اور چناب کا کیچمنٹ ایریا ہے، ندی نالے نکلتے ہیں یا دریا نکلتے ہیں، تو وہاں پر 18 کو شملہ میں 539 ملی میٹر وہ دکھا رہا ہے، اور 18 ہی کو جموں و کشمیر میں 269 ملی میٹر بارش دکھا رہا ہے۔ 200 بھی بڑی ہوتی ہے، 150 بھی بڑی ہوتی ہے، اور 300، 400، 500 ملی میٹر وہ آئے تو وہ تو آخری درجے کی ہوتی ہے۔ لیکن پہلے وہ 600 بھی بتاتے رہے، یہ ای سی ایم ڈبلیو 800 ملی میٹر بھی بتاتا تھا، ایک جگہ پہ اس نے 1000 ملی میٹر بھی بتائی ہے۔ اب اس میں پریسیپیٹیشن ہو سکتی ہے کہ مطلب 24 گھنٹوں کے لیے جمع شدہ پانی یا کتنا بنے گا، شاید یہ بھی ہو سکتا ہے، لیکن اوورال جو ہے جتنی انہوں نے بتائی تھی اتنی بارش آئی نہیں ہے، لیکن کچھ آئی تھی جس سے پانی وانی آیا تھا۔ اب 17 کو میں نے دیکھا جموں و کشمیر میں کتنی بارش ہے، 17 اگست کو، یعنی میں 18 سے واپس نیچے آتا جا رہا ہوں۔ 17 کو 220 ملی میٹر ہے، 16 کو 192 ملی میٹر دکھائی جا رہی تھی، یہ جموں و کشمیر کی بات کر رہا ہوں۔ راوی اور چناب کا کیچمنٹ ایریا، اور ستلج کا تو میں نے بتایا اس میں بھی خاصی بارش ہے، اسی لیول کی، اس سے تھوڑی زیادہ ہو سکتی ہے۔ اچھا، 16 کو 192 ملی میٹر ہے، 15 کو 184 ملی میٹر ہے،
14 کو 160 ملی میٹر ہے، 13 اگست کو 150 ملی میٹر ہے، 10 اگست کو جو ہے وہ 100 ملی میٹر ہے۔ تو اب میں نے 10 سے اوپر رکھا، 10 سے اوپر جو ہے وہ بارشیں زیادہ ہیں بنسبت یہ جو بارشیں ہیں 1 اگست سے 6 یا 8 اگست تک جو بارشیں ہیں، یہ ECMW بالکل کم بتا رہا ہے، آگے چل کر وہ زیادہ ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ 10 اگست سے لے کر 18 تک اچھی خاصی بارش کے سلسلے ہیں۔ اب اس سے فلڈ جنریٹ ہوگا، آئے گا نہیں آئے گا تو کتنے پیمانے پر آئے گا یا ڈیمز بھریں گے، یہ چیزیں دیکھنے والی ہیں۔ تو اس لیے ہم جو ہے دھان کی فصل کو ابھی نہیں کاشت کر رہے، مکی کو نہیں کاشت کر رہے کہ اتنا زیادہ خرچہ کرنے کے بعد کہیں ایسا نہ ہو کہ 15-18 کو بارشی سلسلہ اس قدر برس جائیں 24 گھنٹوں کے لیے کہ وہ 4-5 لاکھ پانی لے کر آ جائیں، ہمارا قصہ تمام ہو جائے۔ تو اس لیے ہم تھوڑا خوف زدہ بھی ہیں۔ اور جب آپ کو پتہ ہے کہ پوسٹ مونسون 15 اگست تک سیلابوں کا بڑا خطرہ ہوتا ہے، تو پھر ہم یہ خطرہ مول لینے کو تیار نہیں ہیں۔ اگر آپ اس حوالے سے پوچھنا چاہیں گے تو میں بھی آپ کو مشورہ یہی دوں گا، چاہے آپ ستلج میں ویسے اتنا خطرہ تو نہیں ہے، لیکن وہ کہتے ہیں نا پانی کے ہاتھ پاؤں نہیں ہوتے، وہ لوگ پرانے بتاتے ہیں، اور بارش کے بھی نہیں ہوتے، تو بارش کلاؤڈ برسٹ 2-4 ہو جائیں شملہ میں اور کانگڑا میں، بہت سارے علاقے ہیں ان کو چھوڑیں تو صورتحال یکسر مختلف ہو جائے گی۔ تو ابھی تو ستلج میں لگ رہا ہے کہ اس دفعہ سیلاب نہیں آئے گا، آگے چل کر ہو سکتا ہے صورتحال اور خراب ہو جائے کیونکہ بارشی سلسلے ہیں۔ تو میں بھائی کسی کو بھی ریکمینڈ نہیں کرتا، اگر آپ مجھ سے لیں گے نا مشورہ کہ اب ہم کاشت کریں فصلات وغیرہ ریور بیڈ ایگزسٹنگ ایریا میں، تو بھائی میں نہ ستلج کا کہتا ہوں، نہ راوی چناب کا کہتا ہوں، جہلم کی ڈاؤن سٹریم کا بھی نہیں کہتا، سندھ کا بھی نہیں کہتا، کابل تو وہ پہاڑی علاقوں سے آتا ہوا وہ نوشہرہ کے مقام پر یہ ادھر اٹک پول پہ مل جاتا ہے۔ تو مطلب وہ سندھ کی بات کر لیں، تو سندھ کے دوستوں کے لیے بھی میرا مشورہ نہیں ہے، باقی آپ اپنی ثواب دید پہ جو مرضی کر لیں۔ تو اس کا مطلب آج میں نے تھوڑا تجزیے کے ساتھ یہ چیزیں دیکھی ہیں، تو یہ آگے چل کر کیا صورتحال بنے گی۔ تربیلا ڈیم کا لیول بھی تیزی سے بڑھ رہا ہے، اب 1544 کی طرف جا رہا ہے، اور آج اس کے سپیل ویز بھی کھولے گئے ہیں اور وہاں سے جو پانی ہے وہ بھی نکالا جا رہا ہے زیادہ۔ تو یہ صورتحال ہے، آگے چل کر میں آپ کو ڈیٹا بتا دیتا ہوں۔ چینل میرے چشم ساکی کو سبسکرائب کر دیں، ڈیٹا بتاتا ہوں۔ اب دریاؤں کا ڈیٹا شیئر کر دیتا ہوں۔ دریائے ستلج میں گنڈا سنگھ والا پر 219 کیوسک، اور کچھ ذرائع بتا رہے کہ 1500 2000 کیوسک ہے۔ بہرحال FFD کا ڈیٹا تو 219 کیوسک شو کر رہا ہے۔ سلیمان کی پر 3000، اسلام پر 725، راوی مجسر پر 6800، شادرہ پر 16000، بلو کی پر 22000، سدنئی براج پر 15000، دریا چناب میں امرالہ پر 66000، خان کی پر 69,000، قادر آباد پر 61,000، چنیوٹ برج پر 51,000، تریمو براج پر 88,000 اور پانجنت پر 67,000 کیوسک۔ مغلہ ڈیم سے 7,000، رسول براج سے اخراج نہیں ہو رہا۔ دریا سندھ کے اپ سٹریم بشام پر 2,42,000 کیوسک ہے۔ کابل دریا میں تربیلا ڈیم سے جو اخراج ہے وہ 2,14,000 ہے۔ کابل دریا میں 43,000 کیوسک۔ کالا باغ پر 3,10,000 کیوسک ڈاؤن سٹریم ہے۔ چشمہ پر 2,18,000، توسا پر 2,30,000، گڈو پر 2,47,000 ڈاؤن سٹریم۔ سکھر پر جو اخراج ہے وہ 2,23,000 کیوسک ہے، اور کوٹڑی پر جو اخراج ہے وہ 1 لاکھ، جو آمد ہے کوٹڑی براج پر اپ سٹریم آمد وہ 1,44,000 کیوسک ہے، اور جو اخراج ہے وہ 1,23,000 کیوسک ہے۔ اس سے قبل اخراج 1,18,000 کیوسک تھا، اب 5,000 کیوسک بڑھ گیا اخراج، اور جو آمد تھی اس سے پہلے 1,36,000 کیوسک تھی، اب جو آمد ہے وہ 9,000 کیوسک بڑھ کر بلکہ 8,000 کیوسک بڑھ کر 1,44,000 کیوسک بھی ہو چکا ہے۔ دوست پوچھتے ہیں کہاں تک جائے گا، تو میرا خیال ہے شاید یہ 1.5 تک ہی رک جائے اپ سٹریم، یا 1.25 تک چلا جائے، اس طرح کی صورتحال بنے گی۔ چینل کو سبسکرائب کر دیں، بہت شکریہ، اللہ حافظ۔